السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک کی ایک عدالت میں جرائم کے 34 الزامات میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ جج 11 جولائی کو سزا سنائے گا۔ سزا پر ملک کے سیاسی حلقوں نے فوری رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سابق صدر کو 12 رکنی جیوری نے ہش منی کیس میں قصوروار قرار دیا تھا۔ ٹرمپ کے انتخابی حریف اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن کی مہم نے کہا ہے کہ ایک سابق صدر کو سزا سنانے کے نیو یارک کے جیوری کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ادھر ٹرمپ مہم نے ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ ملک کے ایک زیادہ آزاد خیال علاقے میں ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی منصفانہ نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحقیر کی بات ہے، یہ ایک متنازع جج کا جو بدعنوان تھا، دھاندلی زدہ مقدمہ تھا، ایک شرمناک مقدمہ تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سابق صدر کو جرائم کے لیے سزا سنائی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کونسل کے ترجمان آئن سمیس نے کہا کہ ہم قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ نیٹو کے اتحادیوں کے درمیان جمعے کو اس موقف کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے کہ مغرب کی طرف سے یوکرین کو فراہم کیے گئے ہتھیار روسی سرزمین کے اندر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ جرمنی نے کہا کہ اس نے یوکرین کو اجازت دی ہے کہ وہ جرمنی کے فراہم کردہ ہتھیاروں کو روس میں اہداف پر فائر کر سکے۔ ایک دن پہلے امریکی حکام نے کہا تھا کہ واشنگٹن نے جزوی طور پر اسی طرح کی پابندیاں ہٹا دی ہیں تاکہ یوکرین کو روس کی سرحد سے متصل مشرقی خارکیف کے علاقے کا دفاع کرنے کی اجازت مل جائے۔ جرمن چانسلر اولوف شولز کے ترجمان اسٹیفان ہیفسٹیٹ نے کہا کہ کیف کو بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اس مقصد کے لیے وہ ہمارے فراہم کردہ ہتھیاروں کو استعمال کر سکتا ہے۔ تاہم نیٹو کے کچھ رکن ممالک اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اطالوی وزیر خارجہ انطونیو تاجانی نے کہا کہ اٹلی کے یوکرین کو دیے گئے ہتھیاروں کا باہر استعمال کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم روس کے خلاف نہیں لڑ رہے، ہم یوکرین کا دفاع کر رہے ہیں۔ ادھر کریملن نے جمعرات کو مغرب پر الزام لگایا کہ وہ تناؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ کریملن نے جمعے کے روز کہا کہ وہ یوکرین کی طرف سے روسی سرزمین پر امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے اہداف پر حملہ کرنے کی کوششوں سے پہلے ہی آگاہ تھا۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف اس بیان پر رد عمل کا ظاہر کر رہے تھے جس میں 4 امریکی حکام نے جمعرات کو خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے خاموشی سے کیف کو اجازت دی ہے کہ وہ روس کے اندر موجود فوجی اہداف پر امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں کو لانچ کرے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں جمعے کے روز بھی کارروائیاں جاری رکھیں۔ عینی شاہدین نے جنوبی شہر رفح کے ارد گرد فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد پر واقع شہر میں نقل مکانی کرنے والے کیمپ میں آگ لگنے اور درجنوں افراد کو ہلاک کرنے والے حملے پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ جمعے کو اسرائیلی حملوں میں رفح کے ساتھ ساتھ وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا اور خبر رساں ادارے AFP کے نمائندے نے شمال میں شدید بمباری کی اطلاع دی ہے۔ دیر البلح کے ایک ہسپتال اور نصیرات پناہ گزین کیمپ کے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ 2 الگ الگ مقامات پر ہونے والے حملوں میں کل 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے رفح کے ایک علاقے میں آپریشن سرگرمیاں جاری رکھیں اور ایک فضائی حملے نے اس علاقے میں ایک عسکریت پسند کو مار ڈالا۔ فوج نے تفصیل بتائے بغیر کہا کہ وسطی غزہ میں مزید فضائی حملوں نے کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا
جو علاقے میں کارروائیاں کر رہے تھے۔ یمنی باغیوں نے کہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے حوثی باغیوں کو نشانہ بنانے والے مشترکہ فضائی حملوں میں یمن کے کم از کم 16 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ باغیوں کی طرف سے عوامی سطح پر تسلیم شدہ ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے جمعے کے روز دھمکی دی ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کے گزشتہ رات کے حملوں کے جواب میں بحری جہازوں پر حملوں میں اضافہ کریں گے۔ حوثی عہدیدار محمد البقیتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ امریکی برطانوی جارحیت ہمیں فلسطین کی حمایت میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے سیکریٹری محمد خرم آغا کی قیادت میں ایک پاکستانی وفد نے طالبان کی وزارت داخلہ کے حکام سے بشام میں چینی انجینئرز پر حملے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ 26 مارچ سن 2024 کو اس حملے میں 5 چینی انجینئرز اور ان کا پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گئے تھے۔ افغانستان کے عبوری نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری سے تفصیلی ملاقات میں سیکریٹری داخلہ نے بشام حملے کے بارے میں حکومت پاکستان کے نتائج سے آگاہ کیا اور افغانستان سے مدد طلب کی۔ افغان فریق نے تحقیقات کے نتائج کا جائزہ لینے پر بھی اتفاق کیا اور تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستانی اعلیٰ سطحی وفد کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور اس سے قبل چینی شہریوں کے لیے $2 ملین سے زیادہ کے زر تلافی کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے آفیشیل ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا معاملہ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وفاقی تفتیشی ادارے FIA کے سائبر ونگ نے اس معاملے پر انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعرات کی شام تفتیشی ٹیم عمران خان سے پوچھ گچھ کے لیے اڈیالہ جوئل پہنچی تو عمران خان نے تفتیش میں تعاون سے انکار کر دیا۔ عمران خان کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے 1971 کی جنگ اور شیخ مجیب الرحمان کے حق میں ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں آج کے حالات کا موازنہ 1971 سے کیا گیا تھا۔ بھارت کا دارالحکومت دہلی ایک گیس چیمبر بنا ہوا ہے۔ درجہ حرارت تقریباً 53 ڈگری تک ریکارڈ ہو چکا ہے۔ شدید گرمی کے نتیجے میں امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، اموات بھی شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ سڑکوں پر چلتے چلتے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ دہلی میں پانی اور بجلی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حکومت نے پانی اور بجلی کے غیر ضروری استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مختلف علاقوں میں پانی کی راشننگ شروع ہو گئی ہے جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں گرم لہر سے 54 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چین کے دفاعی ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور چین کے دفاعی سربراہوں نے جمعے کو اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج سے رابطے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غیر معمولی براہ راست مذاکرات کے نتائج بہت اچھے رہے ہیں۔ شنگریلا ڈائیلاگ کے موقع پر امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور چین کے ڈونگ جانگ کے درمیان علیحدہ سے ہونے والی یہ ملاقات دونوں دفاعی سربراہان کے درمیان 18 مہینوں میں پہلی براہ راست بات چیت تھی۔ کرملن نے کہا ہے کہ ماسکو نے چین کی طرف سے یوکرین پر ہونے والی امن سربراہی کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ یہ کانفرنس اگلے ماہ سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہو رہی ہے۔ چین نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا اور یہ بات اس معاملے کے بارے میں براہ راست آگاہی رکھنے والے 4 ذرائع نے جمعرات کو خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتائی ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ چین کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیجنگ سمجھتا ہے کہ روس کے بغیر ایسی کانفرنس کا انعقاد بے سود ہوگا۔ ماسکو کو سوئس مذاکرات میں مدعو نہیں کیا گیا ہے۔
اور اب کرکٹ T20 ورلڈ کپ کے نویں ایڈیشن کا آغاز 1 جون سے امریکا میں ہو رہا ہے، جہاں میزبان ٹیم ٹیکساس میں اپنے ہمسایہ ملک کینیڈا کے مد مقابل ہوگی۔ اس ورلڈ کپ ایونٹ میں ریکارڈ 20 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جبکہ مجموعی طور پر 55 مقابلے ہوں گے۔ سن 2007 سے سن 2012 کے درمیان ہونے والے پہلے 4 T20 ورلڈ کپ میں 12 ٹیموں نے شرکت کی تھی، جبکہ سن 2014 سے سن 2022 کے درمیان کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ مقابلوں میں ٹیموں کی تعداد 16 تھی۔ اور اب ایک اعلان۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOA اردو پر۔ T20 کا جنون، وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔